ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. شکر ہے ترقی میں اگر بڑھتے ہو یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو. وہ زمانے معزز تھے مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو گئے. نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا، قرآن سے ملا. شوق ہم کو حضرت حسان سے ملا، حسان سے ملا. اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، معبود ہی نہیں. پہلا پیام یہ ہمیں، پہلا پیام یہ ہمیں فاران سے ملا، فاران سے ملا. یاسین سے تشفیع قلب و جگر ملی، قلب و جگر ملی. اظہار اظہار شکر سورہ رحمان سے ملا. نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا. بڑا خوبصورت جلسہ سمٹ گیا ماشاءاللہ، اور جلسہ میلاد بن گیا. لیکن آپ کا حوصلہ زبی انشاءاللہ. ہفتہ بھر کی نماز جمعہ میں پڑھیں گے، سال بھر کا قرآن رمضان میں پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. کھا پی کر کے آپ بیٹھے ہیں، 45 منٹ دماغ کام کرتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے باہر ٹھنڈی ہے اور جلسے میں ایمان کی گرمی ہے. اللہ اس گرمی کو سلامت رکھے. 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے. ایک نیا آدمی گورنر بن گیا. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ گورنر کیسے بنا؟ اتنا شاندار جواب ملا کہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا. وہ جواب کیا تھا؟ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، حضرت عمر کے پاس ایک جوان آیا، کہا مجھ کو روزگار چاہیے، کاروبار چاہیے. حضرت عمر نے اس سے ایک سوال کیا، اس نے جواب دیا. حضرت عمر نے اس سے کیا وعدہ فرمایا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ کی خدمت میں ہے. ہندوستان کے بڑے عالم تھے مولانا نعیم احمد فرنگی محل رحمت اللہ علیہ. انگریز کے پاس آ کر کے نوکری مانگتے. انگریز نے کیسا شاندار جواب دیا، مولانا لاجواب ہو گئے. وہ جواب کیا تھا؟ یہ میرا آخری سوال ہے. ابھی امریکہ میں آگ لگی، 1600 گھر تباہ ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے. اس میں ایک گھر بچا ہوا تھا. کیوں بچا ہوا تھا؟ کیسے بچ گیا؟ یہ آخری سوال ہے. سو کر کے سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. 2 سوال 2 امتحان ہو گئے ہیں.
تیسرا امتحان آپ کا برابر جاری ہے. مختصر سے سوال سے جواب کو مکمل کر کے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال تھا، حضرت عمر نے ایک نئے آدمی کو دیکھا. ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، ایک لائن میں نکل جائے گا جواب. اگر آپ نے دھیان نہیں دیا تو سر سے اوپر نکل جائے. حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، نیا آدمی گورنر بنا ہوا، تو پوچھا کہ یہ آدمی گورنر کیسے بن گیا؟ کہا حضور اس کے پاس قرآن زیادہ تھا، قرآن کا علم زیادہ تھا، اس لیے اس کو گورنر بنا دیا گیا. حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ، اس قرآن کو جو پکڑتا ہے اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے، جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اللہ ذلت کی پستی میں ڈال دیتا ہے. دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت عمر کے پاس ایک جوان آیا، کا روزگار چاہیے، کا روزگار تم کو ملے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم قرآن جانتے ہو کا نہیں؟ کہ پہلے قرآن سیکھ کر کے آؤ، اس کے بعد روزگار ملے گا. تیسرا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. انگریز کے پاس ایک عالم دین آئے، کہا مجھ کو نوکری دے دو. کہا مولانا، انگریز نے کہا مولانا آپ کو زیبا نہیں دیتا کہ آپ نوکری کریں، انگریز کی غلامی کریں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں چلے جائیے، مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے. یہ انگریز سرکار آپ کو وہ نہیں دے پائے گی جو قرآن آپ کو دے گا، جو خدا آپ کو دے گا. ابھی امریکہ میں آگ لگی، 1600 گھر جل کر راکھ ہو گئے، اس میں ایک گھر بچا ہوا تھا. جب غور کر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ گھر کیسے بچ گیا، پہاڑ جیسی بلند آگ جس نے منٹوں میں سیکنڈوں میں 1600 گھر کو جلا کر کے راکھ کر دیا، ایک گھر کیسے بچا ہوا ہے؟ اندر جا کر کے دیکھا تو طاق پر قرآن رکھا ہوا تھا، قرآن کی وجہ سے وہ گھر بچ گیا. اب غور کرنے والی بات ہے کہ جس گھر میں قرآن تھا وہ گھر بچ گیا امریکہ کی آگ سے، اور جس سینے کے اندر قرآن ہوگا وہ جہنم کی آگ سے بچے گا کی نہیں، دوسرے کو بچائے گا کی نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بے وقوف کو مدرسے میں داخل کریں گے انشاءاللہ. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے. یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں. عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، ماشاءاللہ. عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو. میں نے دیکھا کہ کھانا جلسہ سے پہلے کھلایا جا رہا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں بنگالی بھائی کس کا کھایا پیا گھس کا، لیکن اللہ کا شکر ہے گھسکنے والے کم تھے، رکنے والے زیادہ تھے. جو لوگ کھا پی کر کے گھسک گئے وہ جلسہ دیکھنے والے، جو کھا پی کر کے بھی بیٹھے ہوئے یہ جلسہ سننے والے. آپ کی رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے، اللہ اس عبادت کو قبول فرمائے. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں خدا کی عظمت اور مہربانی کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں. میں آپ کی پیشانی پڑھ رہا ہوں، آپ زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. آپ غلط میں بھی ہاتھ اٹھا رہے، صحیح میں بھی ہاتھ اٹھا رہے، کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں خدا کی مہربانی کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کا دل بڑا مضبوط ہوگا. اللہ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر زیادہ مہربان؟ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا. جب امیر آئے گا خدا کے پاس تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. 2 سوال کے جواب جب تک مکمل نہیں ہوگے 1 انچ ہل نہیں سکتا. مالدار آیا ہے خدا کے پاس، خدا نے مال کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو خدا حال کے بارے میں پوچھے گا، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ سبحان اللہ. اللہ امیر سے زیادہ غریب پر مہربان ہے.
امیر کے پاس یہ دولت ہے وہ دولت ہے, زمین مکان ہے, روپیہ پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن غریب کے پاس کیا ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. جو غریب کے پاس دولت ہے وہ امیر تک کو نصیب نہیں ہے. بے شک. جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو خدا اپنے کوٹے میں اس کو داخل کرے گا, بے حساب جنت میں داخل کرے گا. اعلان ہوگا چلے جاؤ جنت میں. تمہارا کیا حساب لیں گے؟ تمہارے پاس تو روپیہ پیسہ ہے ہی. جب وہ جانے لگے گا تو خدا روک کر کے پوچھے گا تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا, کھلاتا کون تھا؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا, کپڑا پہنایا کس نے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا, تم کو سر چھپانے کی جگہ کس نے دی؟ اس نے کہا کہ میرے مالک میرا پڑوسی مالدار تھا, میری غریبی پر اس کو ترس آ گیا, اس نے مجھے بھوک کی حالت میں کھلا دیا, اور کپڑا نہیں تھا کپڑا دے دیا, سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی سر چھپانے کی جگہ دے دی. اللہ فرمائے گا اکیلے جنت میں مت جاؤ, اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤ. غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر تک کو نصیب نہیں ہے. بے شک. تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے. امریکہ میں جب آگ لگی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا نے پر سے آگ کو زمین پر چنگاری بنا کر کے پھینکا, اس سے آگ لگی اور امریکہ جل گیا. یہ بھی غلط. دوسری وجہ لکھی کہ درخت ہوتا ہے, چیڑ نام کا درخت ہے, لمبا لمبا, ایک دوسرے سے ٹکرا گیا, چنگاری نکلی اور آگ لگ گئی. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ اپنی جگہ. تیسری وجہ بتائی کہ امریکہ میں آگ کیوں لگی. کہا کہ ہوا تیز چل رہی تھی 110 کی رفتار سے, آگ کی چنگاری پھوٹی ہوا کے ساتھ, آگ کے ساتھ ہوا, امریکہ جل کر رہا. صحیح وجہ کیا ہے؟ فلسطین کی آہ آسمان پر, بے شک بے شک, اور انتقام زمین پر پہنچا, امریکہ جل کر راکھ ہو گیا. بے شک. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں, جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی. بے شک. ایک بزرگ کے پاس چوہا, بولا حضرت دعا کر دیجئے میں بلی بن جاؤں, بلی مجھ کو بہت پریشان کر. دعا کر دیا, پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا, بلی بن گئی. اس کے بعد کہتا ہے کہ حضور دعا کر دیجئے میں کتا بن جاؤں, مجھ کو کتا بہت پریشان کر. دعا ہو گئی, پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا, کتا بن گیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ حضور دعا کر دیجئے مجھ کو بھیڑیا بہت پریشان کرتا ہے, میں بھیڑیا بن گیا. اس کے بعد آ کر کے کہتا حضور دعا کر دیجئے میں شیر بن جاؤں, بھیڑیا مجھ کو بہت پریشان کرتا ہے. شیر بن گیا. جب شیر بن گیا تو بزرگ کو آنکھ دکھانے لگا. تو بزرگ نے کہا کہ ہم کو آنکھ کیوں دکھاتے ہو؟ کہا کہ آپ کو کھانا ہم چاہتے, کہ مجھے بھوک لگی ہے, ہم آپ کو کھا جائیں. تو بزرگ بھی بزرگ تھے, 100 چوٹ کتوال, 100 چوٹ سنار کی, 1 چوٹ لوہا. اس نے کہا اچھا مجھ کو کھانا چاہتے. انہوں نے دعا کیا اور پشت پر ہاتھ رکھ دیا. جو چوہا شیر بنا ہوا تھا پھر چوہا بن گیا. اللہ. جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. بے شک. ہاتھ اٹھائیے, جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے, انشاءاللہ 2-4 آدمی, اور ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے, آپ سے ملاقات کرتے. کس کے روکے رکا ہے سویرا, ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا, ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا. رات جتنی بھی سنگین ہوگی, صبح اتنی ہی رنگین ہوگی, صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا, کس کے روکے رکا ہے سویرا, کس کے روکے رکا ہے سویرا. لب پہ شکوان لا اشک پی لے, جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے. لب پہ شکوان لا اشک پی لے, جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے. اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا, کس
کس کے روکے رکا ہے سویرا کس کے روکے رکا ہے سویرا یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا صرف آنسو بہا کر نہ جانا یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا صرف آنسو بہا کر نہ جانا مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا کس کے روکے رکا ہے سویرا کس کے روکے رکا ہے سویرا راحت میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مصیبت میں صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا سر پر آسمان کو اٹھا لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ چلتا رہے گا دایاں بایاں چلتا رہے گا۔ 12 بج جانے والا ہے، کتنا صحیح بتائیں گے، کتنا صحیح ہاتھ اٹھائیے جی، دایاں بایاں چلتا رہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا، لیکن میں آپ کی بیداری کو ٹٹولنا چاہتا ہوں، شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ نبی کی سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، بہت دھیان سے سنیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مسجد میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پنڈال میں بھی لوگ ہیں۔ یہ پنڈال نہیں، یہ گیہوں کا کھیت معلوم ہے۔ آدھا بوجھا یہاں ہے، آدھا بوجھا۔ خیر جو جس حال میں بیٹھے ہیں، جیسے بھی بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، ٹوپی چمک رہی ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے، آمین ثم آمین۔ نبی کی سیرت اور سنت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر کے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو خیال پریشان کرتا ہے۔ جب آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اطمینان سے پڑھتا ہے۔ تو بھائی کہاں نماز پڑھیں؟ گھر میں پڑھتے ہیں تو اطمینان سے نماز ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر مسجد آتے ہیں تو خیال پریشان کرتا ہے۔ نماز پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، بے چین ہو کر کے مسجد میں پڑھیں۔ تو لکھا کہ چاہے اطمینان سے آدمی گھر میں نماز پڑھے، سنت سے دور ہوگا اگر فرض نماز گھر میں پڑھے گا۔ مسجد میں اگر چاہے خیال پریشان کرے، بے چین ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن سنت سے قریب ہو کر کے پڑھ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھے گا قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھے گا سر سے اوپر بھی جائے گی، سنت سے قریب ہے، قبول بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا کام آ کر کے ایک آدمی نے کیا ہے، چھوٹی سی سنت مسجد میں آ کر کے زندہ کیا ہے۔ کیا کام کیا ہے؟ مسجد میں آیا، دایاں پاؤں اتار کر کے داخل کر رہا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ صرف اتنا کام کیا ہے بس۔ کتنا اضافہ ہوا کہ آپ سن کر کے دنگ رہے۔ اور ایک آدمی مسجد سے باہر ہوا میں اڑ رہا ہے، بغیر بازو کے، بغیر پڑھ کے اڑ رہا ہے، کارنامہ کر رہا ہے، مسجد کے اوپر اڑ رہا ہے۔ کون آدمی مرتبے میں بڑا ہے؟ تو لکھا کہ جو آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، مسجد کے اوپر اڑ رہا ہے، مسجد سے باہر ہے، اس کی زندگی سے سنت باہر ہے۔ اتنے بڑے کارنامہ کو کرنے کے بعد کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا، نہ دنیا کی بھلائی حاصل ہوئی نہ دین کی بھلائی حاصل ہوئی۔ جو آدمی صرف دایاں پیر داخل کرتا ہے مسجد کے اندر، چھوٹی سی سنت کو زندہ کرتا ہے، 3 چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا دوست بھی ہو گیا، اللہ کی محبت بھی مل گئی، اللہ سے قریب بھی ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ ایک آدمی بالکل صفا چڑھتا، نہ مونچھ نہ داڑھی، چہرہ فٹ بال کا میدان، اور بیٹھا ہوا تھا ٹرین میں، کتا لے کر کے بیٹھا۔ جو بھی مسلمان آئے دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اس کو سلام نہ کرے، خفا ہونے لگا کہ آپ لوگ بھی عجیب آدمی ہیں، میں بھی تو مسلمان ہوں، ہم کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے والے نے کہا اللہ شکل سے تو مسلمان لگتے نہیں ہو، کتا ساتھ میں لے کر کے بیٹھے، انگریز معلوم ہوتے، تو سلام تم کو کیسے کیا جائے؟ تو کہنے لگا کہ دیکھیے آپ لوگ ناراض مت ہوئیے، کتا ہم ایک خاص وجہ سے رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتہ نہیں آتا، اور روح نکالنے کے لیے فرشتہ ہی آتا ہے۔ بہت خوب۔ جب کتا ساتھ میں رہے گا تو فرشتہ واپس چلا جائے گا، روح نہیں نکالے گا۔ بے شک۔ تو کہنے والے نے کہا اللہ کا بندہ کتا بھی تو مرتا ہے، جو فرشتہ کتے کی روح نکالتا وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سیدھے جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جیل پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں۔
پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، پڑے گنگناتے پڑے گنگناتے تھے لالا نرنجن، نہ آنکھوں میں انجن نہ دانتوں میں منجن، چھٹے ہم سے بالکل وہ اگلے طریقے، کہاں کھینچ لے جائے گا ہم کو انجن، چھٹے ہم سے بالکل وہ اگلے طریقے، کہاں کھینچ لے جائے گا ہم کو انجن۔